Please subscribe our channel Fajr TV to watch more that kind videos. آپ کا جو پوچھا گیا سوال کہ اوغور کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں آج کل بہت ایشو چلا ہے، اور جس طرح چائنا کو یو ایس اے نے اور جاپان اور دوسرے ویتنام کنٹریز نے انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ایک اسکرمش ایک جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں، یو ایس اے نے کافی پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے، تو ای یو یعنی کہ یورپین یونین نے بھی اپنے تحفظات کا چائنا کے بارے میں اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کیوں ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں جو چائنا کے اندر ہیں ان کو کیوں وزٹ نہیں دیا جا رہا، جو کہ سنکیانگ کے اندر ایک علاقہ یوغور ہے، اس علاقے کا کیوں وزٹ نہیں دینے جا رہا۔ تو یہاں پہ ایک چائنا کے اوپر ایک پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اوغور کے جو علاقہ ہے اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہ کس طرح کا علاقہ ہے، اس کا سراؤنڈنگ کیا کیا چیزیں ہیں، تو آج ہم سب ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی اوغور جو ہے نا یہ چائنا کا علاقہ ہے، یہ سنکیانگ میں ہے۔ سنکیانگ اوغور جو ہے نا یہ علاقے کا نام ہے، اور پھر یہاں کے لوگوں کو بھی اوغور کہا جاتا ہے آج کل۔ یہ سنکیانگ علاقے میں ہے، سنکیانگ۔ تو ایک یہاں پہ اکثریت جو اوغور لوگوں کی ہے یہ مسلمان لوگ ہیں اور یہ ترکی نسل لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہ چائنا کا جو ویسٹرن سائڈ ہے، نارتھ ویسٹرن سائڈ، مغربی جو شمال سائڈ ہے، وہاں کا بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس کے جو ارد گرد 8 ملکوں کی باؤنڈری لگتی ہے، اور ون بیلٹ ون روڈ جو ہے جو چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس نے تقریباً پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، یہ بھی اس میں سے گزرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اوغور کے جو مسلمان ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اور ہم انڈیپینڈنٹ ہمارا علاقہ ہے۔ چائنا نے زبردستی ہم پہ قبضہ کیا جب کمیونسٹ پارٹی 1949 کے اندر یہاں پہ اس نے انقلاب کے ذریعے سے یہاں پہ آئی، تو انہوں نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو ادروائز یہ ہمارا علاقہ ہے۔ جبکہ چائنا کہتا ہے کہ یہ علاقہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہ یوغور کے جو لوگ ہیں، اوغور کے لوگ ہیں، یہ یہاں کے باشندے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مہاجر لوگ ہیں منگولیا سے اور ترکس سے اور دوسرے علاقوں سے یہاں پہ آباد ہو چکے ہیں، اور ان کی شکلیں بھی چائنا کے لوگوں سے نہیں ملتی۔ تو چائنا کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اصل میں یہ لوگ جو ہے نا سینٹرل ایشیا ایسٹ ایشیا کے سے تعلق ان کا ہے، اور یہ بہت سارے مطلب کہ میجورٹی تقریباً جو دنیا کے اندر ہم اس کی اگر آبادی پڑھیں تو یہ 55 ملین ان کی آبادی ہے پوری دنیا کے اندر۔ سینٹرل ایشیا کے اندر ہیں، قزاقستان، ترکمانستان وغیرہ کے اندر، منگول کے اندر بہت بڑی آبادی ہے، پھر ترکی کے اندر جو کے اندر رہتے ہیں، پھر منگول کے اندر 8 ملین رہتے ہیں۔ تو چائنا کے اندر ان کی آبادی جو ہے نا وہ 12 ملین ہے، مطلب 12 ملین سے مراد مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ تقریباً جو ہے نا 23 لاکھ ان کی آبادی چائنا کے اندر بنتی ہے۔ تو ان کا جو ہے نا یہ خاص اس کے بارے میں ہے۔ تو اب چائنا ان کو اپنا باشندہ اصل میں مانتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ ان کی آبادی کے بارے میں وہ کنٹرول کر رہا ہے، ان کو جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں تحفظات ہیں۔ یہ لوگ اکثر صحراؤں میں رہتے ہیں۔ ٹکلا مکان جو ہے نا یہ ایک صحرا ہے چائنا کے بہت بڑا، اکثر جو ہے نا یہاں پہ ان کی آبادی ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کسان لوگ ہیں، اور بہت بڑی جو فارمرز ہیں جو کہ کسانیت ہے بہت بڑی، انہی کے ساتھ چائنا کی منحصر ہے۔ اور اب یہ جو ہے نا 10ویں اور 16ویں صدی کے اندر ان کی اکثریت مسلمان ہوئی، اسلام سے متاثر ہوئے، یہ مسلمان ہوئے، اور 80% لوگ جو ہے نا ابھی بھی صحراؤں میں رہتے ہیں۔ اب اس کو کہ یوغور کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ان کو جو ہے نا کلچرل جینوسائیڈ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ پہلی دفعہ 2015 کے اندر رپورٹ ہوا، BBC نے اس کو رپورٹ کیا، پھر انٹرنیشنل میگزین کے اندر اس کی بات ان کے کالم چھپے، اور خاص کر جب یہاں کے جو لوگ تھے، یوغور کے جو لوگ،
وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر لائک کینیڈا، امریکہ، یورپین ممالک میں گئے، تو وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر انہوں نے کام کیا، اپنے وہاں پہ تحریک چلائی کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمیں ابھی تک چائنا کی طرف سے کالیں آتی ہیں، اننون نمبر سے کالیں آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر تم واپس نہ آئے یا اگر تم نے اس طرح کے یہاں پہ کام کیا، آوازیں اٹھائیں یغور کے مسلمانوں کے بارے میں، تو آپ کو جو ہے نا آپ کی فیملی کو ہم مار دیں گے، آپ کے پیرنٹس کو ہم جیلوں میں رکھیں گے، ان کو تکلیفیں دیں گے. تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا بڑے حوصلے سے کام لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم کرو گے تو کرو گے، لیکن ہم اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے. تو جو ہے نا یہ اس کے بارے میں 2015 کے اندر یہ بات رپورٹ ہوئی، پبلش ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا. مگر نہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مارا گیا، کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب جو ہے نا یہ 2015 سے اب تک جو ہے نا وہاں پہ جب لوگوں نے وزٹ کیا، دیکھا، تو وہاں پہ کچھ جو ہے نا 1 ملین کے قریب جو لوگ ہیں، 1 ملین مطلب 10 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ سینٹرز کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ان کو جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے سنکیانگ ری ایجوکیشن سینٹر، مطلب دوبارہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے خیالات جو ہے نا، یہ چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. اور خاص کر جو ہے نا چائنا کو اس وقت اس بات کی اور چھوٹ مل گئی جب 9/11 کا واقعہ 2001 کے اندر ہوا، تو اس نے بولا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسے ایکسٹریمسٹ لوگ، ٹیررسٹ لوگ رہتے ہیں اور جو کہ اس طرح کے ہیں، ان کے خیالات ہیں. تو لہذا جو ہے نا وہ پھر لوگوں کی توجہ جو ہے نا اور اس طرف سے ہٹ گئی. تو اب جو ہے نا چائنا وہاں پہ کیا کر رہا ہے، بیسیکلی چائنا جو ہے نا ایتھنوسائڈ وہاں پہ کر رہا ہے، کلچرل جینوسائڈ کر رہا ہے. مطلب ان کا جو ثقافتی ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک جس طرح کہ 2017 کے اندر سنکیانگ کے علاقے کی گورنمنٹ نے ایک بل، ایک لا پاس کیا کہ یو ول ناٹ کیپ لانگ بیئرڈ اینڈ یو ول ناٹ ویئر ویلز. عورتوں کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ جو ہے نا وہ نقاب نہیں پہنو گی، اور مردوں کو پابندی لگائی آپ لمبی داڑھی نہیں رکھو گے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک بل پاس کیا اور اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو کلچرل جینوسائڈ مطلب ان کا جو ثقافتی ہے، ورثہ ہے، اسلام کو وہ فالو کرتے ہیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت کو مٹایا جا رہا ہے. اور اگر جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو جو ہے نا سینٹر میں رکھا جاتا ہے ری ایجوکیشن کے نام پہ. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جس طرح کے 12 ملین لوگ ہیں، تو باقی لوگ جو ہے نا باہر، وہ جو بہت سارے لوگوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا ہے مجبوراً جو ہے نا وہ، یا اسلام تو وہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ سیکرٹلی اسلام کو شو نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے نا وہ جان بچاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ہجرت کر کے باہر کے ملکوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. تو اب ان کی جو زبان ہے وہ بھی ترکی ہے، اور ان کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی ترکی کے مشابہ ہے، ترکی کے لوگوں کے. چائنا کے لوگوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، جبکہ ترکی کے لوگوں کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی واضح پہچان آ جاتی ہے یہ یغور کے مسلمان ہیں. تو لہذا ان کے لیے، چائنا کے لوگوں کے لیے، چائنا کی گورنمنٹ کے لیے، یا وہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے لیے ان پر تشدد کرنا، ان کی پہچان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے نا 1 ملین سے زیادہ لوگ وہاں پہ قید ہیں ری ایجوکیشن سینٹر کے نام سے، جو سنکیانگ کے اندر ہیں، وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. اور ان کو جو ہے نا ریڈکشنز کیمپسز بھی ان کو کہا جاتا ہے سم ٹائم. تو اب جو ہے نا کیمپس کتنے ہیں، بیسیکلی ریوٹر ایجنسی کے مطابق یہاں پہ 2014 کے اندر 39 کیمپس تھے بڑے بڑے، جن کے اندر ہزاروں لوگ آ سکتے تھے. اور جو کہ 2017 کے اندر، 14 سے 17 کے اندر اب وہ 3 گنا سینٹر بڑھ چکے ہیں. مطلب اب ان کی تعداد 100 کے اندر ہو چکی ہے. تو اب لوگوں کو بھی وہاں بڑھایا جا رہا ہے. اب جو ہے نا چائنا کے لوگ، جو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شیئر نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، اپنے میڈیا پہ نہیں آنے دیتے اس کو کہ کیا کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اور جب چائنا کے سرکاری لوگوں سے، سرکاری جو وہاں پہ جو تعینات عملہ ہے ان سے پوچھا گیا تو یہ کیوں سینٹرز بنائے گئے ہیں، اتنے بڑے سینٹر اور اتنے لوگوں کو یہاں رکھا گیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ ووکیشنل ٹریننگ ہے. ان کو ہم جو ہے نا ایک فنی جو ہے نا ٹریننگ ان کو دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں. اس کے نام سے سینٹرز ہم نے یہ بنائے ہیں.
اور دوسری بات ہے قید میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، صرف ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ان کا جو نام ہے سینٹرز کا، سم ٹائم کسی جگہ پہ یہ رکھا گیا ہے شنکیانگ یوگر آٹونومس ریجن سینٹرز، ریجن کیمپسز، کہیں کہیں جگہ پہ کہیں کہیں کیمپس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ جب کمیونسٹ پارٹی 1949 کے اندر آئی تو اس کو انہوں نے اپنا علاقہ اس کو بنا لیا، اور اس سے پہلے یہ علاقہ جو ہے نا ان کا دعویٰ یہ ہے یہ آزاد علاقہ تھا۔ اب جو اوغور کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ ترکستان ہے اور یہ ہمارا آزاد علاقہ ہے، اس کو آزادی ملنی چاہیے ابھی، تو ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ چائنا کا جو سنکیانگ کا جو علاقہ ہے یہ چھٹا حصہ ہے، مطلب اگر چائنا کوئی زمین کو ہم تقسیم کریں تو چھٹا حصہ جو ہے نا، چھٹا حصہ، چھواں حصہ یہ بنتا ہے، اور اس کی باؤنڈری جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی باؤنڈری 8 ملکوں سے ملتی ہے، منگول ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ اس کی جو باؤنڈری ملتی ہے 8 ملکوں سے اس کی باؤنڈری ملتی ہے۔ اب قیدیوں سے کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، قیدیوں سے کیا مطالبات ہیں چائنا کی گورنمنٹ کے کہ تم اسلام چھوڑ دو، تم جو ہے نا لوئل ٹو CCP مطلب کمیونسٹ پارٹی کے تم فرما بردار بن جاؤ، اور ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ پریزن لائک، مطلب کہ قیدیوں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ سیکسول ابیوزمنٹ بھی وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے آپ کو خودکشی کر لی ہے، مار لیا ہے تکلیفیں برداشت کر کر کے۔ اب چائنا نے ان کو کیوں قید رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سیپریٹسٹ ہیں، مطلب جدائی پسند ہیں، اپنے علاقے کو جداگی، یہاں پہ آزادی چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، یہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے۔ تو اب جو ہے نا یہ ان کے اوپر سم ٹائم کچھ لا پاس بھی ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اب اکنامک فیکٹر کیا ہیں اس کے اندر؟ اکنامک فیکٹر یہ ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ جو ہے انیشیٹو ہے وہ یہیں سے گزرتا ہے، اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ گیس اور کوئلے کے بڑے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں، اور قیدیوں سے ان کے اندر کام کروایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کام ہوا، پاپولیرٹی یہاں پہ ملی، تو کچھ لوگوں نے بھی یہاں پہ وزٹ بھی کرنا شروع کیا، مطلب ایمبیسڈر تھے، سفیر تھے ملکوں کے، یورپین کنٹریز کے، ویسٹرن کنٹریز کے، تو ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنے بڑی تعداد کے اندر ملینز لوگ کیوں رکھے ہوئے ہیں اپنے سینٹرز کے اندر، قید کے اندر، ان کا کیا جرم ہے، تو اب انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہم ان کو ری ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کو ہم بدل رہے ہیں یہاں پہ رکھ کر۔ اور اب جو ہے نا گلوبل ریسپانس بھی بڑھ گیا ہے، UNO جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اس نے جو ہے نا اپنے باشندوں کو، اپنے سفیروں کو، اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا EU نے اب اس کو جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنے باشندوں کو، سفیروں کو یہاں پہ بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پچھلے سال یہاں پہ بات کافی چلائی، اس کو ملین سے لوگوں کے اندر اس کو جو ہے نا وہ واضح کیا۔ تو ہیومن رائٹ واچ جو ہے آرگنائزیشن ہے، اس نے بھی جو ہے نا یہاں پہ، تو اس طرح جو ہے نا اب EU اور اب یہ گلوبلائز ہو چکی ہے بات،